السلام علیکم میرے عزیز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ پل صراط پر آخر 7 مراحل ہی کیوں طے کرنے پڑیں گے؟ اور 7 سال کی عمر سے ہی ایک بچے کو نماز سکھانے کا حکم آخر کیوں دیا گیا؟ حج و عمرے کے موقع پر حاجی 7 مرتبہ ہی خانہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ اور شیطان کو آخر 7 کنکریاں ہی کیوں ماری جاتی ہے؟ جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 7 درجات ہی کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان 7 دنوں میں ہی آخر کیوں تخلیق فرمائی؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے صبح سویرے اجوا کی 7 کھجوریں کھائی تو شام تک کوئی زہر یا جادو ٹونا اس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اسی طرح قوم عاد پر جو ہوا بھیجی گئی وہ 7 دنوں تک ہی وہاں چلتی رہی، جس نے قوم عاد کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ نمبر 7 قرآن کریم میں 28 مرتبہ آیا ہے، جو کہ نمبر 7 کا ہی ایک ملٹی پلائی ہے، یعنی قرآن مجید میں ہر لفظ کو نہایت ناپ تول کر بیان کیا گیا ہے، جو کہ یقیناً اپنے آپ میں ہی ایک معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نمبر 7 کو ایسی حیرت انگیز ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آج کی موجودہ سائنس بھی اس کو سمجھنے کے بعد اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زمین کے ایٹمز فیئر میں 7 لیئر موجود ہیں، اسی طرح زمین کے نیچے بھی 7 لیئر ہی موجود ہوتے ہیں۔ ایک ہفتے میں 7 دن ہی ہوتے ہیں اور ایک ایٹم میں بھی 7 لیئر ہی ہوتے ہیں۔ زمین کے 7 بر اعظم ہیں اور اس پر 7 سمندر ہی موجود ہیں۔ ایک مسلمان جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کے جسم کے 7 اعضاء اس صورت میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور چہرہ سجدے کی حالت میں ایک انسان استعمال کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے نمبر 7 کا ذکر قرآن مجید کی دوسری سورت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ آخری مرتبہ 78ویں سورت یعنی سورہ نبا کی آیت نمبر 12 میں ذکر ہوا ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ اب غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ دوسری سورت سے لے کر 78ویں سورت کے درمیان 77 سورتیں آتی ہیں، اور نمبر 77 بھی نمبر 7 ہی کا ایک ملٹی پلائی ہے۔ اگر آپ اس کو صرف ایک اتفاق سمجھ رہے ہیں تو یہ جان کر آپ کو یقیناً حیرانی ہوگی کہ قرآن پاک میں جس جگہ نمبر 7 کا پہلی مرتبہ ذکر آیا ہے اور جس جگہ نمبر 7 کا آخری مرتبہ ذکر آیا ہے، ان دونوں کے درمیان ٹوٹل 5649 آیات موجود ہیں، جو کہ حیران کن طور پر دوبارہ سے نمبر 7 ہی کا ایک ملٹی پلائی ہے۔ سورۃ البقرہ کہ جس میں نمبر 7 کا ذکر پہلی مرتبہ ہوا ہے، وہ اس سورت کی 29ویں آیت ہے، یعنی اس آیت سے پہلے 28 آیات موجود ہیں، جو کہ ایک بار پھر سے نمبر 7 ہی کا ایک ملٹی پلائی ہے۔ اب ذرا ہم اس سورت پر غور کرتے ہیں کہ جس میں نمبر 7 کا ذکر آخری مرتبہ ہوا ہے، تو آپ یہ جان کر مزید حیران ہوں گے کہ قرآن مجید کی اس سورت یعنی سورۃ النبا کی ٹوٹل 40 آیات ہیں، اور نمبر 7 کا ذکر اس سورت کی 12ویں آیات میں ہوا ہے۔ تو اگر ہم 40 میں سے 12 نکال دیں تو 28 بنتے ہیں، جو کہ ایک مرتبہ پھر سے نمبر 7 کا ہی ایک ملٹی پلائی ہے۔ چنانچہ نمبرز کی ایک حیرت انگیز ترتیب قرآن کریم کی فضیلت کا ایک واضح ثبوت ہے، کیونکہ ایک انسان چاہے جتنا بھی قابل بن جائے اور جتنا بھی بڑا سپر کمپیوٹر لے کر آ جائے، وہ ایسی حیرت انگیز ترتیب کے ساتھ کوئی کتاب ہرگز نہیں لکھ سکتا۔ لفظ جہنم قرآن مجید میں 77 مرتبہ آیا ہے، جو کہ 7 ہی کا ایک ملٹی پلائی ہے۔ اسی طرح جنت کا ذکر 77 مرتبہ آیا ہے، جو کہ پھر سے نمبر 7 ہی پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا اور عربی زبان میں ٹوٹل 28 حروف موجود ہیں، جو کہ 7 ہی کا ایک ملٹی پلائی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی سورت سورۃ الفاتحہ میں 7 آیات ہی موجود ہیں، اور اس میں عربی کے ٹوٹل 21 حروف استعمال ہوئے ہیں، اور 7 ایسے حروف ہیں جو سورۃ الفاتحہ میں استعمال نہیں ہوئے، اور یہ سب کے سب نمبر 7 ہی کا ایک ملٹی پلائی ہے۔ کائنات میں موجود نمبرز کی ایک حیرت انگیز ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کے ہر پہلو میں فٹ کیا ہے، جس کا مطلب صرف اور صرف قرآن مجید کی سچائی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو وہ اس جیسا ہرگز نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ اس بات پر ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ نمبرز کو اپنی خوش قسمتی یا بدقسمتی کی علامت سمجھتے ہیں، اور انہی میں سے نمبر 7 بھی
ایک ایسا نمبر ہے جو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں نمبرز اور قسمت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فلاں نمبر میرے لیے خوش قسمتی یا بدقسمتی کی علامت ہے، یہ سراسر غلط اور لغو کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو بدفعلی اپنی حاجات سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں موجود معجزات میں سے نمبر 7 ہمیں قرآن مجید کی سچائی اور ایک اللہ کے وجود کے ہونے کا درس دیتا ہے، تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس ذات کو جانیں جو ان کو اور اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔